اور اس آیت کے اندر خالق اور مالک اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے۔ دیکھیں کہ وہ خالق اور مالک فرما رہا ہے اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو ادب کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اگر تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو پھر تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تمہاری نمازیں ہیں، زکاتیں ہیں، صدقات ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہنا کہ بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، بہت بڑا سخی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت بڑا مفسر ہوں، محدث ہوں، لیکن اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو پھر جو نیکیوں کا باغ ہے وہ اجڑ جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ گھر کے اندر موجود تھے، کسی نے دروازہ لوک کیا، آپ نے جس وقت دروازے کو کھولا تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اندر آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ جس وقت وہ نوجوان بیٹھا آپ اندر گئے، پہلے جا کر غسل کیا، پھر نئے کپڑے پہنے، پھر خوشبو لگائی اور پھر درود پڑھتے ہوئے آئے اور پھر فرمایا نوجوان تو نے کون سی حدیث سمجھنی ہے؟ اب میں تمہیں حدیث سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ وہ نوجوان حدیث کا اتنا ادب کرتے تھے، حدیث والے کا کتنا ادب کرتے ہوں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آہستہ بولنے کا معمول بنا لیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہمیشہ ہی آہستہ آہستہ بات کروں گا۔ یہ صحابہ کرام کا یہ عشق تھا۔ اور اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ مدینے کے اندر بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ جو مسلمان ہیں ان کی فتح کا راز کیا ہے، کہ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر جو فتح ہے ان کے پاؤں چومتی ہے، کیا وجہ ہے، کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے۔ اور جس وقت وہ اسلام کا دشمن جس وقت مدینے میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور پوچھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں۔ جس وقت وہ نوجوان آگے ہوا کیا دیکھتا ہے کہ سرور کائنات کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، چہرہ بھی دھوتے ہیں، پاؤں بھی دھوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ جو حضور کے جسم پر پانی مس ہوتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے، کوئی اپنے چہرے پر ملتا تھا، کوئی اپنے جسم پر ملتا تھا۔ جس وقت اس نوجوان نے یہ منظر دیکھا اور جس وقت آقا علیہ السلام وضو کر کے وہاں سے اٹھتے ہیں تو دیکھا زمین جو تھی وہ خشک تھی۔ وہ نوجوان واپس گیا، لوگوں نے پوچھا تجھے تو ہم نے بھیجا تھا، کہا میں ان کی فتح کا راز جان چکا ہوں۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کے وضو کو دیکھا ہے صرف۔ کہا کیسا وضو ہے؟ فرمایا جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، جس کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک امتی تھا، بڑا گناہگار تھا، سیاکار تھا، اور جس وقت وہ فوت ہوا تو
تو لوگوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا، نہ کفن دیا نہ اس کو دفن کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی، فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اور جا کر اس کے کفن کا، دفن کا، غسل کا، نماز جنازہ کا انتظام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا موسیٰ اعلان کرو کہ جو بھی بندہ اس کا نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چیز کا انتظام کیا۔ جس وقت فارغ ہوئے قوم نے کہا موسیٰ یہ تو بندہ بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک مولا قوم تو یہ کہتی ہے، تو خالق اور مالک فرماتا ہے موسیٰ قوم سچ کہتی ہے، قوم نے اس کے پاپ دیکھے ہیں لیکن میں نے اس کی ادا کو دیکھا ہے۔ جس وقت بھی یہ ترات کھولتا تھا میرے محبوب کا نام آتا تھا، یہ چومتا تھا، مجھے اس کی فقط یہی ادا پسند آ گئی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اگر آقا علیہ السلام کے نام کا ادب کرے رب انعام یہ دیتا ہے، جو آقا علیہ السلام کا امتی ہو کر پھر ان کے نام کا ادب کرے، پھر خالق اور مالک اس کو کیا نوازے۔ اور جس وقت سرور کائنات کا خون نکلا وجود سے، تو سرور کائنات نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس کو ٹھکانے لگانا ہے، وہاں پر ٹھکانے لگانا ہے کہ لوگوں کی نظر بھی نہ پڑے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت باہر نکلتے ہیں آپ آقا علیہ السلام کے خون کو پی لیتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا اس کو پینا ہے، حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا مقام تھا۔ جس وقت وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گیا، سرور کائنات نے فرمایا خون کو ٹھکانے لگایا ہے، عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر ٹھکانے لگایا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا کیا تو نے خون پی لیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے پی لیا ہے۔ تو پھر سرور کائنات نے فرمایا جان نبی کا وعدہ ہے تیرے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر